بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج 3-4 وہ لمحات جنہوں نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی، ان کا ذکر کریں گے جو گزشتہ 5-7 دنوں میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو رات پی ٹی آئی کا جلسہ تھا پشاور میں، وہ اب سٹوریز کی زینت بن رہا ہے اور تمام جو میڈیا ہے اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا جو مہدی حسن سے انٹرویو ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر وائٹ ہاؤس نے کچھ تصاویر ریلیز کی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ بہت یہ امپورٹنٹ ہیں چیزیں۔ اور شمع جنیجو کا معاملہ، اس میں کچھ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے اس کو مزید گمبھیر کر دیا ہے اور سیریس سوالات ہیں، حکمرانوں کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کا جلسہ، بہت بڑا جلسہ، حاضرین کے حوالے سے بہت بڑی لوگوں کی تعداد، عمران خان کے بغیر یہ جلسہ تھا، لیکن وہاں پر لوگوں نے علی امین گنڈا پور کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ علی امین گنڈا پور جو میزبان تھے اس جلسے کے، عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں، ایک تو انہوں نے تقریر سب سے پہلے کر دی، حالانکہ جو مرکزی تقریر ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کو فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوتیاں بھی دکھائیں، ان کے خلاف نعرے بھی لگائے، ان کو سننے سے بھی انکار کر دیا، اور جب وہ سٹیج پر تھے تو جلسہ گاہ کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہی حال علی محمد خان کا ہوا، جو عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ شاید غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے ٹویٹس میں۔ لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور جب وہ سٹیج کی جانب جا رہے تھے، جو فوٹیجز نظر آئی ہیں اس میں بہت زیادہ ان کو لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حاضری کے اعتبار سے بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور جو ایک اور چیز اس جلسے میں نظر آئی، کے پی کے لوگ بہت کم تھے مقابلے نسبتاً، جیسے ماضی میں لوگ آتے تھے اتنے لوگ نہیں تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پنجاب سے بہت بڑے بڑے قافلے آئے تھے، اور جلسہ گاہ میں جو لوگ موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے جو حاضرین ہیں ان کی تعداد شاید جو کے پی کے لوگ تھے ان کے برابر ہی تھی۔ اب وہ اس لیے برابر ہو گئی کہ کے پی کے لوگوں کی حاضری جلسے میں کم تھی۔ ایک عدم اعتماد تھا وزیر اعلیٰ پر اور اپنی لیڈرشپ پر، کیونکہ عمران خان کی رہائی جو نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، ورکر، سمپتھائزر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ ہماری لیڈرشپ ہے جو کمپرومائزڈ ہے۔ جنید اکبر کی تقریر بہت زبردست تھی، سہیل خان کی تقریر بھی زبردست تھی، لیکن جو سب سے قابل دید مناظر تھے وہ جب علیمہ خان صاحبہ آئی ہیں تو ان کی گاڑی کی طرف جس طرح لوگ لپکے ہیں، جس طرح ان کی گاڑی کے ساتھ بھاگے ہیں، وہ بیسیکلی ایک اس نے یاد تازہ کر دی ماضی میں جب عمران خان جلسوں میں آتے تھے تو ان کی گاڑی کی طرف لوگ جس طرح دیوانہ وار بھاگتے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ ورکرز جو ہیں وہ علیمہ خان کی گاڑی کی طرف بھاگے، اور ورکرز کا جو پیار عمران خان کے لیے ہے اس میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی۔ جلسہ جس جگہ پر رکھا گیا اس کی سائڈ پر گند تھا، اس کی صفائی تک نہیں کی گئی، پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر بہت زیادہ گرد تھی، اور جو انتظامات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ احمد خان نیازی جب کل رات کو انہوں نے سٹیج پر جانے کی کوشش کی تو علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی نے انہیں جانے نہیں دیا۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کل کے جلسے نے کہ علی امین گنڈا پور پارٹی کے ووٹرز، سمپتھائزر، ورکرز کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ انہوں نے بھلے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ان کو، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر چکے ہیں، وہ ان کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں مانتے۔ اب جب تک عمران خان ان کو نہیں ہٹاتے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن علی امین کے ساتھ جو رات ہوا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مندی سے، عیاری سے بیوقوف بنا سکیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق رہے گا اور وہ عمران خان کے ساتھ بھی رہیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے واضح کر دیا پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو کمپرومائز ہیں بھلے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے، لوگ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ بڑی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور لوگوں نے جب علی امین سے سوال بھی کیا گیا کہ آئندہ کا لاہ عمل، آپ نے کہا تھا کہ آپ تو ایک بڑی اہم اعلان کریں گے، تو علی امین وہاں سے نکل گئے اپنی جان بچا کے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب میرے خیال کے مطابق علی امین گنڈا پور کی جو وزارت اعلیٰ ہے یہ مہینوں کی نہیں، یہ بس ہفتوں کی مہمان ہے،
لیٹ سی عمران خان کب فیصلہ کر سکتے ہیں، کب فیصلہ کرتے ہیں، انہی کے فیصلے پر یہ منحصر ہے۔ لوگوں نے پی ٹی آئی کے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کی حکومت پر رات نو کانفیڈنس کا اظہار کر دیا۔ اب جناب شمع جنیجو کی طرف آتے ہیں، ایک مسٹیریس کریکٹر، اسرائیل کے ساتھ بڑے تعلقات، لیکن جو سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن اب جو تصاویر آ رہی ہیں، مریم نواز کے ساتھ تصاویر، نواز شریف کے ساتھ تصاویر، اس کے بعد خواجہ آصف کے ساتھ تصاویر، اسحاق ڈار کے ساتھ تصاویر، شہباز شریف کے ساتھ تصاویر، اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں سپیچ رائٹر بھی ہوں وزیر اعظم کی، میرے پاس ان کی سیکرٹ فائلز بھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے کہ یونائٹڈ نیشن نے جو بتایا ہے اس کے مطابق تو وہ پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے ان کا وہ حصہ تھی، اور جہاں پر وہ بٹھائی گئی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، یہ کرسی ان کو یونائٹڈ نیشن نے نہیں دی، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا۔ اور نام آ رہا ہے عاصم صاحب کا، جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، کہ انہوں نے ان کو وہاں پر انٹری دی۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو برطانیہ کی جو ایجنسی ہے، برطانیہ کی جو حکومت ہے، اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا نواز شریف صاحب کا، اس میں شمع جنیجو صاحبہ بہت زیادہ ان کا عمل دخل تھا۔ یہی نہیں، شمع جنیجو کی ایک اور تصویر آئی ہے ریحام خان کے ساتھ، اور عمران خان نے آپ کو پتہ ہے ویری رائٹلی ریحام خان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیا تھا، ان کو طلاق دے دی تھی جب وہ گھر سے نکل کر پارٹی کے معاملات میں انہوں نے مداخلت کرنا شروع کی تھی۔ جب سے وہ سیاست میں ایکٹیو ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، شاید ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی بنا پر انہوں نے ریحام خان کو طلاق دے دی تھی۔ لیکن اب جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بڑے سوال ہیں ان کے لیے، یہ بتائیں کہ یہ شمع جنیجو کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، کیا اس کو ریکگنائز کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت ہی یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک سینسٹیو پوائنٹ یہ بن گیا ہے، اور اس پر ان کو جواب دینا پڑے گا، نہیں تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب آخری جو ایشو ہے، وائٹ ہاؤس سے جو تصاویر آئی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑا گرم جوشی سے ٹرمپ کی ٹیم نے ان کا استقبال کیا۔ بہت خوشی ہے پاکستان کو اس بات پر، سول سپر پاور ہے امریکہ، اور اگر پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو اس میں سب کو خوشی ہوگی۔ چائنا بھی اگر ہمارے ساتھ خوش رہے اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی معاملات کو چلا لیں، سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ رہے اور ایران بھی ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے، تو یہ تو ایک بڑی کامیاب خارجہ پالیسی ہے۔ لیکن کچھ تصاویر نے سوال اٹھا دیے ہیں۔ یہ ایک تصویر جس میں منرلز ہیں، غالباً قیمتی معدنیات ہیں، قیمتی سٹون ہیں، جو صدر ٹرمپ کو شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جو معدنیات، ریئر ارتھ منرلز کا جو ایگریمنٹ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہونا ہے، اس کی تفصیل ابھی قوم کو نہیں بتائی گئی، تو یہ کیا گفٹ کی صورت میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کو یہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈپلومیسی ہے پاکستان کی کہ اب ہم یہ جو پاکستان کے سارے خزانے ہیں یہ ہم باہر لوگوں کو دیں گے گڈ ول کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے؟ یہ بہت سیریس سوالات ہیں کہ بتانا پڑے گا حکومت کو کہ جو یہ ریئر ارتھ منرل ہے، ان معاہدوں کی تفصیلات کیا ہے، پاکستانی قوم کو کیا ملے گا، اور پھر یہ جو گورنمنٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ کس طرح اتنا اہم جو ہے معاملہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ابھی تک KPK کی حکومت نے کوئی جو معاملات ہیں ان کو اس حوالے سے قانون سازی نہیں کی، اور ان کی اجازت کے بغیر یہ وہاں سے منرلز نہیں جا سکتے، نہ ہی بلوچستان سے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو تصویر ہے، اس نے وہ جو باقی تصاویر کا جو امپیکٹ تھا اس سب کو شیک کر دیا۔ اب سوال اٹھ گیا کہ یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کو؟ کیا یہ رشوت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ تحفتاً پاکستان کے عوام کی جو دولت، جو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، یہ دی جا رہی ہے؟ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو جناب یہ آج کا ویلاگ، اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔